إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج 31 اکتوبر کا یہ خطبہ انشاءاللہ شرم و حیا سے متعلق رہے گا. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو خوبیاں پیدا کی ہیں، یا اللہ رب العالمین نے جن خوبیوں کو انسان کے اندر رکھا ہے، انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے. شرم و حیا انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اتارنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے شرم و حیا انسان کے اندر رکھ دی. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرم و حیا انسان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے یا کتنی ہی اچھی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے جو خوبیاں انسان کے اندر پیدا کر دی، انہی خوبیوں میں سے خوبی شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت اسے تھی، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں رکھ دی. نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ خوبیاں رکھ دیں. اس کو الگ سے کمانے کی ضرورت نہیں، انسان کو الگ سے اسٹڈی کر کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. انہی میں سے ایک خوبی اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کو رکھا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں اور بہت ساری دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں کہا کہ اے آدم اور حوا علیہ السلام، تم دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہے تم کھا سکتے ہو، جتنی نعمتیں جیسی نعمتیں تم چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے سامنے قریب نہ جانا اور اس کا پھل چکھنے کی کوشش نہ کرنا. لیکن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آنے کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا، اس پھل کو کھا لیا، اللہ رب العالمین نے جنت کے لباس سے ان کو محروم کر دیا. جنت کا جو نورانی لباس اللہ رب العالمین نے انہیں پہنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم کر دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے لباس چھین لیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، تو فوراً انہوں نے جنت کے درختوں کے جو پتے تھے اس کو لے کر اپنے شرمگاہوں پر رکھنا شروع کیا، اس کو اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
کیا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو الگ سے یہ بات سکھائی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں لنگا کر دیا یا تمہیں برہنہ کر دیا یا تم برہنہ ہو جاؤ تو ایسا کام کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھیں، انہی میں سے ایک خوبی یہ کہ وہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ودیعت کر دی تھی، ان کے اندر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو تعلیم نہیں دی کہ اس کے بعد تم اپنے آپ کو اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے استعمال کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم نہیں دی۔ لیکن حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے اندر جو خوبی تھی شرم و حیا کی، یہ ان کے اندر غیرت آ گئی اور آدم و حوا علیہ السلام نے اپنے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا۔ تو یہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم و حوا علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے آسمان میں ہی اس خوبی کو، اس خصوصیت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، اور یہ اتنی عظیم خوبی ہے، اتنی عظیم صفت ہے شرم و حیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی اس صفت سے متصف، یعنی اللہ رب العالمین بہت شرمیلا ہے، اللہ رب العالمین کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت زیادہ شرمیلا ہوں اور مجھ سے زیادہ شرم اللہ رب العالمین کے پاس، یعنی اللہ رب العالمین بہت زیادہ شرمیلا ہے، شرم و حیا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ برہنہ پانی نہا رہا ہے، ننگا ہو کر کے پانی نہا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والتستر، کہ لوگوں، صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ شرمیلا ہے اور وہ شرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شرم کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی تم میں سے کوئی شخص غسل کرے، پانی نہانے کی کوشش کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سطر میں ڈھانپ لیں اور اس کے ساتھ اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی جگہوں پر جب آدمی غسل کرتا ہے اس کے لیے یہ تعلیم دی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے باتھ روم میں، ایسے باتھ روم جہاں کوئی جو ہے چانس نہیں ہے کسی کے دکھنے کا، دکھانے کا، ایسے وقت میں آدمی اگر برہنہ نہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی جگہوں کے لیے تعلیم دی ہے۔ تو حاضرین، اللہ رب العالمین بھی خود شرم و حیا کا پیکر ہے، اللہ رب العالمین کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا ہے، اور جو آدمی شرم و حیا کی اس صفت کو اپنے پاس رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین بہت ہی شرمیلا ہے اور انسانوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ اللہ رب العالمین لوٹائے، ایسا اللہ رب العالمین ہرگز نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ شرمیلا ہے اور اللہ رب العالمین حیا کو پسند کرتا ہے۔ کسی کو خالی ہاتھ لوٹا کر اللہ رب العالمین کی شرم غیرت اللہ رب العالمین کی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العالمین ضرور بندوں کو لوٹاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز دے کر لوٹاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کثرت سے اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوتا ہے۔ حاضرین، یہ شرم و حیا کی صفت ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور خاص کر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں اس صفت کو سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اندر رکھا تھا۔ نبیوں کے اندر شرم و حیا کی یہ صفت، شرم و حیا کی یہ خوبی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی ایک واقعات اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے ذکر کیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ سورۃ الکہف ہر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس میں ایک واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جو کہ خضر نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے کچھ نہ کچھ تمہیں علم حاصل ہوگا، ان کے پاس تمہیں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے، حضرت خضر سے بات کی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ نہیں،
تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے، اس لیے تم میرے ساتھ نہ رہنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں کہیں میں تم سے پوچھ لوں کوئی چیز کے بارے میں تو پھر ہم وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، چلو ہم ایک سفر پر چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعے کو، حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، کشتی میں سوار ہوئے، نئی کشتی تھی، حضرت خضر نے اس کشتی میں ہول کر دیا یا اس کو کچھ نہ کچھ ڈیمیج کر دیا، اس کو جو ہے توڑ پھوڑ دیا تھوڑا بہت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیرت برداشت نہیں ہوئی، یہ کام پسند نہیں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ایک بھلا آدمی، ایک غریب آدمی اپنی روزانہ کی روٹی کما رہا ہے، اس کشتی کے ذریعے سے تم اس اچھی کشتی کو تم نے داغدار کر دیا، تم نے اس کو نقصان پہنچا دیا، یہ تم نے بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تم نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر جب جو ہے کشتی سے اتر گئے، راستے میں چل رہے تھے، چلتے چلتے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت خضر نے اس میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی، یعنی اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کیسے کر دی؟ تو حضرت خضر نے واپس وعدہ یاد دلایا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ سوال نہیں کرو گے، تم مجھ سے پھر سوال کر بیٹھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، اس کے بعد اگر میں تیسری مرتبہ، 2 چانس تم نے دے دی، تیسری چانس دے دو، تیسری مرتبہ اگر میں کوئی آپ سے سوال کر دوں گا تو پھر میرا راستہ میں لے لوں گا، آپ کا راستہ آپ لے لینا۔ حضرت خضر چل پڑے، ایک ایسی بستی میں گئے جہاں کے لوگوں سے بھوک کی وجہ سے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ہمیں کھانا کھلاؤ، وہاں کے لوگوں نے کسی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹوٹنے جا رہی ہے، گرنے جا رہی ہے، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں کے لوگ اتنے کنجوس ہیں، اتنے جو ہے بخیل ہیں کہ ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، ایسے لوگوں کی بستی میں تم آ کر ایک دیوار جو گر رہی ہے اس سے صحیح کر رہے ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ سوال کر لیا، حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ راستہ، یہاں سے تمہارا راستہ تمہارے لیے، میرا راستہ میرے لیے، یہاں سے ہم دونوں کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ تم نے 2 مرتبہ مجھ سے معذرت کی، اب تیسری مرتبہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہاں میرا راستہ میں لے لوں گا، اس لیے کہ میرے اندر اب غیرت اتنی زیادہ آ گئی ہے، شرم و حیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے بار بار معذرت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک انسان کے اندر غیرت ہونا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی وہی تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد معذرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معذرت چاہتا ہے، پھر غلطی، یہی اگر آدمی کرتا رہے تو گویا اس کے اندر شرم و حیا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 چانس مانگے اور تیسری مرتبہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہو گئے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی زیادہ شرم و حیا تھی کہ بار بار غلطی کرنا، بار بار معذرت کرنا یہ شرم و حیا کے خلاف تھا، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں جب تم سے غلطی ہو جائے تم مجھ سے کثرت سے معافی مانگو، میں معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان ہمیں 1 مرتبہ معاف کرتا ہے، 2 مرتبہ معاف کرتا ہے اور تیسری مرتبہ وہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے ہمارے اندر غیرت اور شرم و حیا کا یہ معاملہ ہونا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج پر بلایا، 7 آسمانوں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اللہ رب العالمین نے بات چیت کی، اور اس کے بعد گفٹ کے طور پر اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دیں۔ ہر آسمان پر 1-2 نبیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ جب واپس لوٹ کر آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العالمین نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں آسمان پر بلایا تو کیا تمہیں تحفہ دیا؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی قوم کو دیکھ چکا ہوں کہ میری قوم اسے برداشت نہیں کر سکی ہے، میری قوم 2 نمازوں کو بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے اس کو کم کروا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ان میں سے کچھ نمازیں کم کر دے میری امت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جاؤ کم کراؤ۔ یہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں جب باقی رہ گئیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو اور کہو کہ اس میں سے بھی کم کر دیں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ کہا وہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت من ربی، مجھے اب اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ دیا اور اس میں سے کم کراتے کراتے میں نے 5 نمازیں کر لی، اور مجھے امید ہے کہ میری امت 5 نمازیں پڑھے گی۔ اللہ رب العالمین سے اب مجھے کم کرانے میں شرم آ رہی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا کا معاملہ دیکھیے کتنا زیادہ تھا۔ اللہ رب العالمین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، کہا محمد یہ بات جان لو کہ اگر آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ گویا ایک مسلمان 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دن میں 50 نمازوں کا ثواب روزانہ اسے اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور رحم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا دیکھیے کیسے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شرمیلے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کی دلہن جو اپنے بیڈ پر ہوتی ہے، اپنے روم میں ہوتی ہے، جس قدر وہ شرماتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرمیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی اتنے زیادہ شرم و حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھی۔ یہ ایک اچھی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی اور اس کا تعلق شرم سے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہنے کو بھی شرم محسوس کرتے تھے، زبان سے تک نہ کہتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگتا تو ہم سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ہماری اس ایکشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کر رہے ہیں، یا ہماری یہ بات چیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شرمیلے تھے کہ جب کبھی کوئی غلطی ہو جاتی، لوگ آپ کے درمیان غلطی کر جاتے اور اس کا معاملہ شرم و حیا سے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اسے نہیں کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ایک واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، اے ایمان والو نبی کے گھروں کے اندر داخل نہ ہونا جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور جب تمہیں اجازت ملے تو تم ان کے گھروں کے اندر داخل ہونا، اور جیسے ہی کام سے فارغ ہو جانا تو فوراً باہر آ جانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب سکھایا گیا۔ لیکن یہ ادب ہر مسلمان کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ولیمے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت رکھی، اپنے گھر پر ایک دعوت رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت رکھی تو صحابہ اکرام کو بلوایا، صحابہ اکرام آئے، کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک گفتگو کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو نہ کہیں، اور صحابہ اکرام سے بھول ہو گئی تھی کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ جب تمہیں گھر میں کسی کے بلایا جائے، نبی کے گھر میں تمہیں بلایا جائے تو اس وقت جاؤ جب جو ہے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے۔ تو ادب یہ سکھایا گیا کہ جب تک دعوت کا وقت نہ ہو دعوت میں آدمی کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں دعوت ہو یا فنکشن میں دعوت ہو، آدمی ٹائم دیکھنا چاہیے، آپ کے پاس جو دعوت کا ٹائم ہے ٹائم سے پہلے آدمی نہیں پہنچنا چاہیے، اور ٹائم کے بعد بھی آدمی کو نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ دعوت کرنے والوں کے لیے مشکل کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے۔
اگر کھانا موجود ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پھر اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہو سکتی، اسی لیے وقت ہونے کے بعد بھی نہیں جانا چاہیے، وقت سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو فوراً جا کر تم کھانا جب کھا لو، یا جس کام کے لیے تمہیں بلایا جائے کسی بھی مومن کے گھر میں، گویا تمام مومنین کے لیے یہ تعلیم دی جا رہی، تو اس کے گھر میں جیسے ہی کام ختم ہو جائے ویسے ہی تمہیں باہر نکل جانا چاہیے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جیسے ہی کھانا کھا لو تو وہاں سے نکل جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں بات چیت کرتے نہ رہنا، اس لیے کہ جو مہمان نوازی کرنے والا ہے اس کے لیے بہت سارے مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعوت کے آداب سکھائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی نے شرمایا یہ بات کہنے سے، اللہ رب العالمین ایسی بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو بھی ایسی ہی ٹریننگ دیے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے، جو حجرے تھے بیویوں کے، بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہوتے اور آپ کے سجدہ گاہ میں، یعنی جہاں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا ہوتا، وہاں یا تو میرا پیر چلا جاتا یا میرا ہاتھ چلا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جب کرنے لگتے تو میرے پیر کو، میرے ہاتھ کو ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روم کتنے چھوٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں، میرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا تھا اپنی پنڈلی سے ذرا زیادہ اونچا اٹھ چکا تھا، یعنی ذرا پنڈلی سے زیادہ اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن دکھائی دے رہا تھا، پیر دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے کہ گھر کے دروازے پر نوک کیا گیا، یعنی گھر کے دروازے پر سلام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور آواز آئی، ایک اور شخص نے اجازت چاہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور مرتبہ آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اپنے کپڑے کو صحیح کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جو بات صحابہ اکرام کرنا چاہتے تھے کر لیے، اپنی ضرورت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نوٹ کیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی آپ لیٹے رہے، آپ کا کپڑا ہٹا رہا اپنے بدن سے، اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی پرمیشن مانگی آپ نے پرمیشن دے دی، ایسے ہی لیٹے رہے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اپنے کپڑے کو صحیح کر لیا، صحیح بیٹھ گئے، اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم و حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی زیادہ شرم و حیا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے رہنا اور اپنا کپڑا کھلا رکھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بیٹھ گئے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دی۔ یہ صحابہ اکرام کی اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی یہ خوبی کو ایسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھی، بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نظر پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک غلام لے کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے خدمت کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دروازے پر رکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اور اٹھ کر بیٹھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ اندر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کپڑا ان کے پاس تھا اس کو سر پر رکھتی ہیں تو پیر کھل رہا ہے، پیر پر کھینچتی ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا انما هو ابوک وغلامک، اے فاطمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں مشکل کر لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہارا غلام ہے جس کے پاس تم جو ہے اپنے ضرورت سے زائد جو بدن کھلا رہ رہا ہے، اس سے تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو گویا اپنے باپ کے پاس، اپنے غلام کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی نے اس قدر تربیت حاصل کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اس قدر جو ہے ادب و احترام کا معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کر کے دکھایا۔ دراصل یہ شرم و حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا ایک بہت ہی بہترین خوبی ہے جو ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں بہت زیادہ شرم کرتے ہو، ہر معاملے میں تم شرم کرتے ہو، شرمانا نہیں چاہیے تمہیں، بہت زیادہ شرمانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس بات کی نصیحت ایک بھائی دوسرے بھائی کو کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو اس لیے کہ یہ حیا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس آدمی کے اندر شرم و حیا ہوگی وہ اخلاق کے اتنے ہی اعلیٰ کردار پر ہوگا۔ جس کے اندر شرم و حیا نہیں، یقیناً وہ آدمی اخلاق کے بدترین درجے میں جا کر گرے گا، بدترین گڑھے میں گرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ آپ دیکھیں شرم و حیا آج زمانے سے کس قدر رخصت ہو چکی، آج شرم و حیا اس قدر رخصت ہو چکی ہیں۔ پہلے زمانے کا حال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا تھا اور آج کا دور کیا ہے، اس کا جائزہ آپ خود لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام آئے اور شکایت کی، اللہ کے نبی ہم اپنی بیٹی کے لیے کوئی اس کا شوہر کے طور پر کسی لڑکے کو منتخب کر رہے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد میری بیٹی سے میں آ کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صفات والا جو لڑکا ہے تمہیں پسند ہے؟ میری بیٹی نہ ہاں کہتی ہے نہ نہیں کہتی ہے۔ اللہ کے نبی میں اسے کیا سمجھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل یہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی زبان نہیں کھولتی، سر تک نہیں ہلاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت سمجھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کو آج لڑکیاں کس حال میں جو ہے اس کو جو ہے بدل چکی ہیں۔ ہر لڑکی یا بہت ساری ایسی لڑکیاں آپ دیکھیں گے جو اپنے پسند کی شادی کے لیے اس قدر لڑکوں سے اپنے آپ کو آگے پیش کرتی ہیں کہ جس کے بعد حال کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کے دور میں جو خوبیاں تھیں ان میں سے ایک خوبی جو آج بھی پوری طرح باقی ہے وہ شرم و حیا ہے، اور یقیناً شرم و حیا جس آدمی کے اندر ہوگی وہ اچھے اخلاق والا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر شرم نہیں، جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی زمانہ اسے ٹوکنے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، یقیناً ایسا آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ آج آپ دیکھیں زمانے کا آپ اندازہ کریں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اسے لے کر گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی، خوبصورت بیوی کو پورے سماج کو دکھانے کے لیے اپنے فنکشنوں میں، اپنے جو ہے یعنی محفلوں میں لے کر اسے جاتا ہے، بازاروں میں لے کر جاتا ہے، اور اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی جو ہے عزت والا ہوں، بہت ہی ماڈرن دور کا آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیوس ہو، اگر تمہاری بیٹی کو تم بے پردہ لے کر جا رہے ہو، اس پر مزید یہ کہ اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے 5-5 ہزار 50-50 ہزار کے میک اپ کرنے کے لیے انہیں اپنے جیب سے پیسے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتے کہ کیا کل قیامت کے دن میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں رب العالمین سے کیا جواب دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ایک ایک روپیہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، یہ میری بیٹی کس کے لیے زیب و زینت کر رہی، کیا اس کا شوہر ہے؟
اور شوہر ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کے لیے کم، اوروں کے لیے زیادہ جو ہے عورتیں سنورتی ہیں. میں تمام عورتوں کی بات نہیں کرتا، بہت ساری ایسے عورتیں ہیں، ایسے خواتین ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں جو ایک ایک قدم پر زنا کی دعوت دے رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکیاں زانی ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے کبھی زندگی میں زنا نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی زانی ہے اور تم زانی کے باپ ہو. اگر تم اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر کے نام پر، میک اپ کے نام پر ہزاروں روپئے اسے دیتے ہو اور ایک دلہن کو سجانے کے لیے 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ کا میک اپ کراتے ہو، دن بھر کی اس کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ جس بیٹی اور جس بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جس کی نئی زندگی ایسی شروع ہوتی ہو کہ وہ نمازوں سے غافل ہے، وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتی کہ اسے وضو کرنا پڑتا ہے، وہ وضو اس لیے نہیں کرتی کہ اس کا میک اپ اتر جائے گا. یقین مانو ایسا رشتہ جو جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک نئی زندگی میں آغاز ہو رہے ہو، ایک نئی زندگی تم شروع کرنے جا رہے ہو اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہوئے شروع کرتے ہو، یقین مانو اگرچہ کہ یہ دنیا جسے دیکھ رہی ہے بڑی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، لیکن تمہاری زندگی میں نہ سکون ہوگا، نہ تمہاری پیدا ہونے والی اولاد تمہیں سکون دے گی، نہ تمہاری اولاد صحیح دین پر پل سکے گی. ایسے بے شمار شادیاں ہیں جسے آپ دیکھیں گے، جسے جو ہے شہرت کے نام پر لاکھوں روپے جن شادیوں میں خرچ کیے گئے، نہ جو ہے 1 سال چلے، نہ 2 سال چلے، نہ 10 سال چلے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اولاد ہونے کے بعد بھی یہ رشتے ٹوٹتے گئے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد غلط طریقے سے رکھی ہے. ان جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے شرم و حیا پیدا کرو. ایسا ہی آدمی اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہوگا. ورنہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم سے پوچھے گا. تمہاری بیٹی کی عزت کے بارے میں، تمہاری بہن کی عزت کے بارے میں، تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور کل قیامت کے دن پوچھے گا. بہت سارے اور باتیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. امین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ.